گڈ ایوننگ، السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ 10+2 میں بچے آخر سائنس لیں تو کیوں لیں؟ جسٹ سپوز اف یو آر چوزنگ اے سائنس دین وائی شوڈ یو چوز دا سبجیکٹ سائنس، دا اسٹریم سائنس؟ جب آپ کلاس 10 کے بعد جب اسٹریم کو انتخاب کرنے کا موقع ہوتا ہے، جب اسٹریم آپ لیتے ہیں تو آپ کو کون سی اسٹریم لینا چاہیے، اس پہ میں مختصر طور پہ گفتگو کروں گا۔ اس بارے میں اپنی رائے پیش کروں گا، اور یہ رائے نہیں ہوگی، یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اس چیز پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے بچے کو، آنے والی نسل کو یہ چیز بہت زیادہ فائدے کا باعث ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سائنس کیا ہے؟ یعنی سائنس اس چیز کو کہتے ہیں جو قدرت کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں چیز سے چیز ایجاد کرتے ہیں، نئی چیز بنانا۔ سائنس کیا ہے کہ آج ہمارے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، سیٹلائٹس ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب ہم کسی دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال کرتے تھے، ٹیلی اسکوپ کا استعمال کرتے تھے۔ آج اتنا زیادہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اتنا زیادہ معیار بلند ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بآسانی دیکھ سکتے ہو۔ کوئی بھی چیز آپ کو بغیر پریشانی کے آپ کو وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ سائنس کے ذریعے۔ تو سائنس کیا ہے؟ نئی چیز ایجاد کرنا۔ پہلے کسی نے ایک بلب ایجاد کیا ہوگا، آج اس بلب ایجاد کرنے کے بعد کروڑوں قسم کے بلب اور روشنی کے آلات تیار ہو گئے۔ تو یعنی اپنے ذہن کا استعمال کرنا، اپنے دماغ کا استعمال کرنا قدرتی چیزوں پہ، اور اس چیز کو مصنوعی بنا کر ایجاد کر لینا، نئی چیز بنانا، یہی سائنس ہے۔ تو ہم سائنس سبجیکٹ کیوں چوز کریں کلاس 10 کے بعد، میں آج وہی بتاؤں گا، وائی شوڈ وی چوز سائنس۔ تو جب ہم سائنس سبجیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا۔ پہلا پوائنٹ آج شروع کرتا ہوں، اس پوائنٹس میں یہ ہے کہ فن سبجیکٹ۔ جب آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا فن ہوتا ہے کسی چیز کو جاننے کا۔ یعنی آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، سورج کی روشنی زمین پہ کیسے پہنچتی ہے، کتنے دیر میں پہنچتی ہے۔ یعنی پورا جو نیچر ہے اس چیز کو آپ جانتے ہیں۔ سائنسی جو قدرتی مناظر ہو رہے ہیں، دن کا ہونا، رات کا ہونا، سورج گرہن ہونا، ٹھیک ہے، چاند کا چھوٹا ہونا، یہ ساری چیزیں کیسے سائنس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ آپ ہسٹری کے ذریعے نہیں معلوم کر سکتے، آپ جغرافیہ کے ذریعہ نہیں معلوم کر سکتے۔ اب جغرافیہ کو بھی سائنس میں لا دیا گیا ہے، لیکن آپ کو سائنس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سائنس لینے سے آپ فن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ یعنی سبجیکٹ میں جب آپ قدرتی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس چیز میں ماہر ہو جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پروگریس آتا ہے۔ آپ پیچھے کی ہسٹری پڑھ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو اس دور میں زندہ رہنے کے لیے اس دور کی ٹیکنالوجی کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کو سمجھ جاتے ہو تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔
تو دوسرا چیز کیا ہوتا ہے، جب آپ سائنس میں فزکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آپ اس کائنات کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، وجہ ہاؤزز پتہ چلتے ہیں کہ ان وجہوں سے یہ چیز ہوتی ہے. اتنے پلانٹس ہیں، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، یورینس، نیپچون، پلیٹو، والکن، یہ ساری پلانٹس ہیں. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کھوج کے ذریعے، تلاش کے ذریعے، سائنس کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہیں سائنس کے. سائنٹیفک نالج آپ کو ہوگی. ٹھیک ہے، آپ تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں سائنس سے آتی ہیں. اس کے بعد آپ کے اندر پروگریسو ڈیولپمنٹ ہوگا، آپ کی ذات میں، آپ کی عقل میں. آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ دوسری سبجیکٹس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا، لیکن آپ کے دماغ تقویت دینے کے لیے آپ کو سائنس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر آپ سائنس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے دماغ، جو آپ کا جو دماغ ہے، دماغ کا لیول ہے، بڑھانے کے لیے سائنس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہو. جب آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہو تو آپ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہو. کیسے؟ جب آپ سائنس میں آتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء کے بارے میں، انسان کے جسم کے اعضاء کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں ہیں، اس کا کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہے، ہمارے دل کا کام کیا ہے، ہمارا دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے، ہمیں سائنس کیوں ہوتا ہے، ہمیں دانت کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سائنس کے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے ڈیسیزز کے جانتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ہم پتہ چلتا ہے سائنس کے ذریعہ. اس کے بعد ہم ایکسٹرا آرڈینری ڈیولپمنٹ ہمارے اندر آتا ہے نا. جب کوئی بندہ آرٹس پڑھتا ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہیں. وہ پولیٹکس کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے، ہسٹری کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سائنس پڑھتے ہو نا تو آپ کے پاس عقل کا جو، دماغ کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جب سائنس پڑھتے ہو تو آپ کو بورنگ نہیں آتی، کیونکہ سائنس میں آپ کو نئی چیز سیکھنی ہے. اب آپ نے ہسٹری پڑھی بابر کے بارے میں، تو بابر نے جو لڑائی لڑی تھی پانی پت کی پہلی جنگ، وہ 1526 میں ہوئی تھی. اب وہ 1527 میں نہیں ہو سکتی. تو وہ ہم نے ایک بار رٹ لیا، وہ ہمارے ذہن میں آ گیا. لیکن سائنس کیا ہے نا، ڈیلی چینجنگ آتی رہتی ہے، اس کے اندر ڈیلی چینجز آتے رہتے ہیں، ہے نا. اب جو ہے ہم نے ایک موبائل لیا نوکیا کا N73، N75 ہوا اور بڑھتا گیا. پھر سیمسنگ آیا، اس کے بعد ٹیب آ گیا، اس کے بعد اور ڈیولپمنٹ ہوتا گیا. پہلے 3G 2G تھا، پھر 3G تھا، 4G ہے. USA میں لوگ 5G 6G بھی استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں عروج آتا جا رہا ہے. تو سائنس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کبھی بور نہیں ہوتے. اگر آپ کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہے تو سائنس سے اچھی کوئی اسٹریم نہیں. مان لیں اگر آپ کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہے، آپ چاہتے ہو بڑی کامیابی حاصل کرنا، آپ چاہتے ہو سب سے بڑا سائنسداں بننا اس کائنات میں، اور یوں سمجھ لیں آپ کہ ہندوستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ کون ہے بتائیں آپ؟ APJ عبد الکلام ہے. تو وہ کیسے وجود میں آئے؟ سائنس کے ذریعہ. تو انہوں نے جب ایڈوکیشن کی بات آئی تو اس نے سائنس کو لیا، اور سائنس کے ذریعہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہ کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، اسٹڈی کرتے رہے، اور ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے. اس کے بعد ہم کبھی بور نہیں ہوتے، ہم اپنی ہیومن باڈی کے بارے میں جانتے ہیں اور پوری دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. سائنس کا جب مدعا آتا ہے، جب سائنس کا ٹاپک آتا ہے تو اس میں ساری کائنات ہوتی ہے، دنیا نہیں. دنیا جس پہ ہم رہتے ہیں وہی دنیا ہے نہیں. سائنس کا مطلب پوری کائنات.
یعنی دنیا کے اندر ہزاروں دنیا، مطلب زمین کے اندر کیا ہے یہ بھی سائنس بتاتی ہے ہمیں، آسمان کے اوپر کیا ہے وہ بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے، خلا میں کیا ہے وہ بھی سائنس بتاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورج میں کیا ہے وہ بھی سائنس بتاتی ہے، چاند پہ کیا ہے وہ سائنس بتاتی ہے، تو پہاڑ ہے وہ سائنس بتاتی ہے، سمندر کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ سائنس بتاتا ہے۔ تو آپ جب سائنس میں آئیں گے تو اس کے اندر سمندر ہے، سمندر کے اندر سمندر ہے، مطلب سمندر میں نہیں، جیسے آپ انسان کے بارے میں جانیں گے تو سائنس میں جب آپ لیتے ہیں تو اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو اسکن کا ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، ڈاکٹر آپ نے MBBS کر لیا، لیکن اگر آپ اور زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں علم تو اسکن کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹوتھ کے لیے اسپیشلسٹ ہونا پڑے گا، ہے نا، ہڈیوں کے لیے اس کے لیے بھی اسپیشلسٹ ہے، اس کے بعد بال کے لیے، ہے نا، اسکن کے لیے، بچوں کے لیے چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، یعنی جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہے نا، آئی اسپیشلسٹ ہے، تو جتنے جسم میں اعضاء ہیں آپ کے اتنے اسپیشلائزیشن ہے۔ اب سوچیں سائنس کتنا زیادہ گہرا ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر کیا کہیں گے گہرائی ہے۔ تو سائنس جب آپ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کھوج ہوتی ہیں، وہ سب سائنس کے ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کبھی سنا کہ کوئی کامرس کا اسٹوڈنٹ یا کوئی آرٹس کا اسٹوڈنٹ کسی چیز کو کھوج تلاش کیا، کہیں پہ اس نے سونا تلاش کیا، یا کوئی چیز جیسا کہ ہمارے ایک استاد سے انہوں نے بغیر مٹی کے بغیر پانی کے انہوں نے پودا اگایا، ہے نا، بغیر پانی کے انہوں نے پودا اگایا، تو وہ خود کو بولتے تھے میں بھی جونیئر سائنٹسٹ ہوں، بہرحال جو بھی ہو بات، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سائنس جو ہے نا وہ نئی کھوج کرتی ہے، نئی ایجاد لاتی ہے نا، کریٹو تھنکنگ، یعنی آپ ڈیلی پڑھ رہے ہیں، کوئی نئی چیز آپ نہیں کرتے، لیکن جب آپ سائنس پڑھتے ہیں نا تو آپ کریٹو ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کے طور پہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا سولوشن تلاش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا ایڈس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، لوگ ناسا میں تحقیق کر رہے ہیں، لوگ ناسا میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہے، سائنٹسٹ، سائنس، وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، سب کا اپنا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی زمین پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی آسمان ریسرچ کر رہا ہے، کوئی سمندر پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی جنگلات پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی جانوروں پہ ریسرچ کر رہا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ سب سارے ڈپارٹمنٹ الگ الگ اپنے ڈپارٹمنٹس میں ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سائنس لیتے ہیں تو آپ نئی نئی چیز آپ ایجاد کر سکتے ہیں، آپ انوینٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سائنس لیتے ہیں تو چونکہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی پرابلمس ہوتی ہیں آپ کے پاس سولوشن ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سائنس لیتے ہو تو آپ کو سائنس پڑھنا پڑتا ہے، اور سائنس میں جو بھی چیزیں آپ پڑھتے ہو وہ چیز آپ کی عام زندگی سے الگ ہوتی ہے، وہ عام زندگی سے وہ الگ ہوتی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھتے ہو، آپ جغرافیہ پڑھتے ہو تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، ہوا کے بارے میں پتہ چلتا ہے جغرافیہ میں، موسم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن موسم کیا ہے، موسم کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں کیوں چلتی ہیں، گرم ہوائیں کیوں چلتی ہیں، بارش کیوں ہوتی ہے، یہ کیوں کا جواب کے لیے سائنس میں آنا پڑتا ہے۔ ہسٹری کے لیے آپ کو دماغ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو ہسٹری کے لیے دماغ نہیں چاہیے، ذہن چاہیے۔ آپ کو ہسٹری پڑھنے کے لیے، پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے آپ کو دماغ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے، آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن سائنس کے لیے آپ کا دماغ، آپ کا وقت، آپ کی سوچ آپ کو یہ منحصر کراتی ہے کہ آپ کا دماغ اصل میں جو ہے کہاں تک ہے،
آپ جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا زیادہ آپ انوینٹ کرتے ہیں، اتنا آپ چیز کی ایجاد کرتے ہیں. تو چیز جب ایجاد ہو جاتی ہے تو آپ کو سائنٹسٹ کا خطاب ملتا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں، سائنسداں کا خطاب ملتا ہے. تو آپ ہسٹری میں کیا پڑھیں گے؟ عمر شیخ مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب. مرزا غالب شاعر تھے، آپ نے بچپن میں پڑھ دیا. غزل کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ مرزا غالب ہے، میر تقی میر ہے. چلیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اس میں دماغ کی کیا ضرورت ہے، صرف اس کو رٹنا ہے. آپ نے ایک بار پڑھا یاد ہو گیا. لیکن صبح کیوں ہوتا ہے، شام کیوں ہوتی ہے، رات کیوں ہوتی ہے، نیوکلیس کیا ہے، سورج کی روشنی زمین پہ کتنا دیر میں پہنچتی ہے، کیوں پہنچتی ہے، اس چیز کے لیے آپ کو دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اگر آپ، جیسا کہ ہم نے ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ اگر آپ سائنس لیتے ہیں تو پرابلمس کو سالو کرنے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو سائنس لینے کے بعد یہ ایک نقطہ بہت اچھا ہے، یہ پوائنٹ جو میں بتا رہا ہوں، جب آپ سائنس لیتے ہو تو نئی چیز کے بارے کی پتہ ہونے کے بارے میں آپ کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. ارے آج جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس جانور کے بارے میں آج ہم جانیں گے وہ ہے گینڈا. تو گینڈا کے بارے میں ہمیں ساری چیزیں پتہ کرنی ہے. اچھا، گینڈا کو یہی چیز پسند کیوں ہے، گینڈا کو یہی چیز پسند کیوں ہے، یہ کیوں کا جواب ہمیں سائنس دے گا. سیٹلائٹ کے ذریعہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کیوں آ جاتی ہیں، یہ ہمیں سائنس جواب دیتا ہے. نیوکلیئر پاور جو سائنٹسٹ بناتے ہیں اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سائنس لے کر کے کر سکتے ہیں. آپ نئی چیز ایجاد کریں گے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے سائنس کے ذریعہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک نام ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس شخص نے یہ چیز ایجاد کی تھی، اس چیز کو بنایا تھا، ہے نا. تو یہ سائنس جو ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے. اس کے بعد میتھمیٹکس ہے، آپ کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے. اور سائنس لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے MBBS کیا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، وہ تو آپ نے کر لی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پڑھیں اس کے لیے بھی بہتر ہے. اور سائنس لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کبھی گھر میں بیٹھ نہیں سکتے. آپ سائنس لیتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فزکس پڑھتے ہیں. یعنی فزکس اگر آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں گریجویشن تک تو آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں. آپ کیمسٹری اگر اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، خود پڑھ لیتے ہیں، تو آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں. اس کے بعد بایولوجی بھی اگر آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ ایک بن سکتے ہیں. میتھمیٹکس اگر آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، صرف پڑھ لیتے ہیں، تو آپ ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں اور بڑے بھی استاد بن سکتے ہیں. تو ہسٹری پڑھنے کے لیے، جغرافی پڑھنے کے لیے، پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لینگویجز پڑھنے کے لیے، اور کامرس کے بزنس مینجمنٹ پڑھنے کے لیے، ہے نا، مارکیٹنگ مینجمنٹ پڑھنے کے لیے، HR مینجمنٹ پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ٹیوشن کی ضرورت ہو. لیکن سائنس کے جتنے سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ٹیوشنز کا ہونا لازمی ہے. یعنی آپ کو ٹیوشن کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے فارمولیز ہوتے ہیں
وہ آپ کو کہاں پہ پٹ کرنی ہے آپ کو فارمولا پتہ ہوتا ہے، اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، اے پلس بی انٹو اے مائنس بی، ٹھیک ہے. اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا آپ کو فارمولا پتہ ہوتا ہے، اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر، غلط ہے نا. ایک اور فارمولا یہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم فارمولا کا استعمال کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں، یہ مین ہوتا ہے. آپ ہسٹری میں، جغرافیہ میں، پولیٹیکل سائنس میں، ٹھیک ہے، لینگویجز میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو وہ لکھ دینی، ختم ہو گئی بات. اس میں کوئی آپ کے دماغ کا استعمال نہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے دماغ کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے پاس بچے ٹیوشنز کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ ایز اے ٹیوٹر بہت ترقی کر سکتے ہیں. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ہے نا، جو نقطہ، پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ کا ڈیولپمنٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ براڈنس لاتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کریٹیو ہوتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں. پانچواں یہ ہے کہ آپ کبھی اپنی زندگی میں اگر آپ نے اچھے سے بہت کم بھی سائنس پڑھا ہے نا، صرف گریجویشن بھی کیا ہے، تو آپ ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں. کامیابی سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ بہت بڑے ڈاکٹر نہیں بن پائے، بڑے انجینئر نہیں بن پائے، تو بھی آپ ایک بڑے استاد بن سکتے ہیں، ایک بڑے ٹیچر بن سکتے ہیں. سائنس لے کر بہت بڑے ٹیچر بن سکتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، میں بتا دوں آپ کو، IITians، ایمس، MBBS، ٹھیک ہے، IAS، IPS، جتنے بڑے بڑے ایگزامس ہوتے ہیں ان سب ایگزامس کو کریک کرنے والے 80% سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. مطلب نہیں سمجھے آپ. IAS کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ کامن ہوتا ہے، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن سائنس کے اسٹوڈنٹس زیادہ نکالتے ہیں. IPS کے ایگزامس کامن ہوتا ہے. کامرس، آرٹ، سائنس، کسی کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ کے بچے وہ ایگزام دے سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سائنس کے اسٹوڈنٹس نکالتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی A گریڈ، B گریڈ کے جو جابس ہیں، ہے نا، گورنمنٹ کے، انڈین گورنمنٹ کے جو جابس ہیں وہ سب سائنس کے اسٹوڈنٹس نکال سکتے ہیں. اور جتنے بھی بڑی بڑی کیا بولتے، بڑے بڑے مقام ہیں، پوسٹ ہیں، IITs ہیں، ایمس ہیں، جس کو ہر شخص جانتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو ایمس کے بارے میں جس کو پتہ نہ ہو، جو IITians کے بارے میں پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے MBA ہوتے ہیں، BA بھی جو ہے نا وہ BTech والے لوگ زیادہ نکالتے ہیں، کریک کرتے ہیں. BITs ہیں، NITs ہیں، IITs ہیں، CMC ہے، ٹھیک ہے. تو جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، IIM احمد آباد، IIM بنگلور، تو MBA کے بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سائنس اسٹریم سے آتے ہیں. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ سائنس ایک سمندر ہے. آپ سمندر سے دریا میں آ سکتے ہیں، لیکن دریا میں آنے کے بعد سمندر میں داخلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ضرور سب کو یہ مشورہ دیں، سب کو یہ سجیشن دیں کہ وہ سائنس لیں. اس کے پاس پوری زندگی ہے. اگر اسے سائنس پسند نہ آئے کلاس 10+2 کے بعد، تو کلاس 10+2 کے بعد وہ کامرس لے سکتا ہے، لیکن لے گا کیوں؟ لے گا ہی نہیں. وہ کبھی لینا نہیں چاہیے. لیکن اگر ایسا اسے انٹرسٹ ہی نہ ہوا تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ کامرس لے کر کے سائنس میں آ نہیں سکتا. یہ آل اوور دا انڈیا کا یہ رول ہے نا. تو ہم رول کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا. تو پورا جو مارکیٹ ہے، پورا جو سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ سائنس والے کو بہتر مانا، A گریڈ مانا گیا ہے، اور سائنس والے سوئچ کر سکتے ہیں کامرس میں، لیکن کامرس سے سائنس میں آپ نہیں جا سکتے. یہ سب سے بڑا ڈرا بیکس ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو آپ ہر حال میں سائنس کا انتخاب کریں، سائنس لیں. یہی آپ کی زندگی کے لیے، مستقبل کے لیے روشن مستقبل کا ضامن ہوگا. سائنس از دا بیسٹ اسٹریم، سائنس از دا بیسٹ ڈپارٹمنٹ. سائنس، سائنس اینڈ سائنس. تھینک یو سو مچ.